بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، اس تابوت کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ آخر اس تابوت میں ایسا کیا ہے اور یہ تاریخ میں کس کے پاس تھا، اور قیامت سے پہلے یہ تابوت کس کی دسترس میں ہوگا؟ آج ہم دنیا کے کرسماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے، مگر ایک جگہ جہاں یہ تینوں مذاہب اکٹھے ہوئے وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا، اور اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا، اس کا نام القدوس تھا۔ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تبرکات تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے تو جنگ کی ہیبت کو کم کرنے کے لیے اس صندوق کو آگے رکھ لیتے تھے۔ اس تابوت سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ ان جوانوں کے حوصلے بلند ہو جاتے اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ دوستو، بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے، اور وہ دعائیں قبول کی جاتی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جن کے نتیجے میں قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس مقدس تابوت کو اٹھا کر ساتھ لے گئے، اور انہوں نے اس صندوق کی بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب بیماری کی صورت میں آیا اور ان کے کئی شہر ویران و برباد ہو گئے۔ حقیقت جان لینے کے بعد ان کفار نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کے بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر سورہ بقرہ میں اس طرح سے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ اور ہارون کی ترکاہ ہیں۔
इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन ये कौम ऐसी सरकश कौम थी कि हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। जब इनमें दोबारा कुफ्र शिर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्त नसर इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ, जिसने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी माहिर आसार कदीमा आज भी इसकी तलाश जारी रखे हुए हैं। ताबूत सकीना के मुतल्लिक मुख्तलिफ माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ के नज़दीक बख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाकर इथोपिया के चर्च में रख दिया गया, जहां वो आज भी मौजूद है। बाज़ कहते हैं कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, और इस महल की बुनियादों को ढूंढने की कोशिश आज भी जारी है, जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं। दरअसल ये संदूक कहाँ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को है। लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना इस दुनिया पर ज़ाहिर होगा, उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी, और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगा वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगा।